The Voice of Ummah Online Network of Islamic Education. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے، خلا کیا ہے، اس کی عدت کتنی ہے؟ نیز اگر فریقین چاہیں کہ دوبارہ آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے اکٹھے ہو سکیں تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ جواب: شریعت اسلامیہ میں عورت اگر کسی سبب سے اپنے خاوند کے ساتھ آباد نہ رہنا چاہے اور خاوند اسے طلاق نہ دے تو بیوی اپنے خاوند سے علیحدگی کا حق رکھتی ہے۔ شرعی اصطلاح میں اسے خلا کہتے ہیں۔ یوں خاوند بیوی سے دیا ہوا حق مہر یا کچھ اور لے کر اسے علیحدہ کر سکتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 229۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ: اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ اپنی بیویوں کو دیا اس میں سے کچھ بھی واپس لو، مگر یہ کہ اگر وہ دونوں اس بات سے ڈر محسوس کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ بیوی فدیہ دے کر خاوند سے علیحدگی حاصل کر لے۔ تو یوں بیوی شوہر سے خلا لے کر علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ دوسرا سوال اسی کا جو حصہ ہے، خلا لینے کے بعد اس کی عدت کیا ہوگی؟ خلا لینے کے بعد اگر خلا لینے والی عورت حاملہ ہے تو علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت ایک حیض ہوگی جسے گزار کر وہ آزاد ہو جائے گی۔ اس کی دلیل سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اپنے شوہر سے خلا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ۔ ترمذی حدیث نمبر 1175، ابو داود 2229 اور سنن نسائی 3497 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ایک حیض عدت گزارو۔ یہ یاد رہے کہ خلا جیسے ہی بیوی اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے تو دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق میں دونوں
یعنی جب شوہر طلاق دے دے تو اس کے لیے رجوع کے لیے کچھ وقت ہوتا ہے، جیسے کہ 3 حیض اس کی عدت ہے، حاملہ ہے تو وضع حمل ہے، اس میں شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن خلا میں جیسے ہی خلا بیوی نے حاصل کیا تو دونوں کا نکاح ختم ہو گیا، جسے فسخ نکاح کہا جاتا ہے۔ ایک حیض عدت گزارنا یا وضع حمل یہ اس عورت کے لیے آگے نکاح کرنے کے لیے ہے، دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ سوال کا آخری حصہ، اگر میاں بیوی آپس میں دوبارہ، یعنی جنہوں نے ایک دوسرے سے خلا لے کر علیحدگی اختیار کی ہے، اگر دوبارہ اکٹھے ہونا چاہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس سلسلہ میں یاد رہنا چاہیے کہ خلا کی صورت میں دونوں کی جدائی اسے شرعی اصطلاح میں بینونت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ بینونت صغریٰ یعنی چھوٹی جدائی۔ اس میں میاں بیوی الگ تو ہو جاتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے علیحدہ نہیں ہوتے، بلکہ اگر دونوں فریق چاہیں کہ ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر تجدید نکاح کے ذریعے دونوں آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں اور بحیثیت میاں بیوی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کی صورت میں دوبارہ جمع ہو جائیں گے۔ ہمیشہ کے لیے علیحدگی طلاق کی اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب شوہر بیوی کو ایک طلاق دے، اس کے بعد آپس میں رجوع کر لیں، زندگی گزرتی رہے، پھر دوبارہ کسی موقع پر آپس میں ناچاکی کی صورت میں شوہر طلاق دے دے اور پھر رجوع ہو جائے آپس میں، پھر زندگی گزاریں۔ تیسری مرتبہ آپس میں ناچاکی کی صورت میں اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو پھر ان کی ہمیشہ کے لیے جدائی ہے، لیکن خلا میں دوبارہ تجدید نکاح کے ذریعے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ آخری بات یہ یاد رہنا چاہیے کہ طلاق دینے کا حق شریعت نے خاوند کو دیا ہے، جبکہ خلا لینے کا حق شریعت نے عورت کو دیا ہے۔ یہ خلا کسی جرگہ، پنچایت، عدالت یا کسی بھی معتبر مجلس میں بیوی شوہر سے خلا مانگ کر خاوند بیوی کو خلا دے سکتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں دیا ہوا جو خلا ہے وہ معتبر سمجھا جائے گا۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال پیار محبت کے ساتھ حقوق شرعی کو ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔